پنجاب کی تاریخ کی جب بھی بات ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے ذہن میں لاہور ہی آتا ہے، مغلوں کا، سکھوں کا، برطانوی راج کا۔ بالکل، مرکز تو ہمیشہ لاہور ہی رہا ہے۔ جی، لیکن آج ہم اس شاہی دارالحکومت کے سائے میں موجود ایک ایسے شہر کی کہانی میں تھوڑا گہرائی میں اتریں گے جس کی اپنی تاریخ ہے، اپنی ایک الگ پہچان ہے، اور وہ پہچان بغاوت اور شاعری دونوں سے بنی ہے۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں قصور کی۔ ہمارے سامنے راج موہن گاندھی کی کتاب پنجاب کے کچھ حصے ہیں، اور آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 18ویں صدی کے اس انتشار میں قصور، مزاحمت اور معرفت دونوں کا مرکز کیسے بنا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ دیکھیں قصور کی کہانی صرف ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں اس پورے دور کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جھلک دکھاتی ہے۔ جب مغلیہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، جی، جب مرکز کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی اور پنجاب میں ہر طرف نئی طاقتیں، نئے کردار ابھر رہے تھے، تو قصور کی تاریخ ایک طرح سے اس دور کی طاقت، ثقافت اور شناخت کی کشمکش کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے۔ تو چلے پھر طاقت و تلوار سے ہی شروع کرتے ہیں۔ گاندھی کی کتاب میں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ قصور ہمیشہ سے اپنی ایک الگ خود مختار حیثیت رکھتا تھا، مطلب یہ صرف لاہور کے ماتحت ایک قصبہ نہیں تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اور شاید اسی خود مختاری کے جذبے نے قصور کی بغاوت کو جنم دیا۔ اس میں ایک نام بہت نمایاں ہے، حسین خان خویشکی۔ تو یہ کون تھے اور یہ بغاوت اصل میں تھی کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر تو یہ ایک مقامی پٹھان سردار کی بغاوت لگتی ہے، مغل گورنر صمد خان کے خلاف۔ ہاں، لیکن اگر ہم اس وقت کے حالات دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ تھی۔ دہلی میں بیٹھا مغل بادشاہ کمزور ہو چکا تھا اور اس کے گورنر اپنی طاقت قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو خویشکی کی بغاوت نے اس کمزور ہوتی مرکزیت کو براہ راست چیلنج کیا۔ بالکل، اس نے یہ پیغام دیا کہ اب مقامی طاقتیں دہلی کے حکم کی محتاج نہیں رہیں۔ تو یہ پنجاب میں خود مختاری کے ابھرتے ہوئے رجحان کی سب سے پہلی اور واضح مثالوں میں سے ایک تھی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ اب اصول بدل گئے ہیں۔ جی، اور اس بغاوت نے قصور کی شناخت پر گہرا اثر ڈالا۔ اسے کیسے شہر کے طور پر مشہور کر دیا جو کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ لیکن ایسی بغاوتوں کی قیمت تو پھر عوام کو ہی چکانی پڑتی ہوگی۔ ہمیشہ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ جب مغل گورنر نے اس بغاوت کو کچلا تو قصور کے لوگوں پر بہت ظلم ہوا۔ تو یہ بہادری کی داستان اپنے اندر بہت تکلیف بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ اور یہ باغیانہ مزاج صرف مغلوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ کتاب میں آگے چل کر ذکر آتا ہے قصور کے ایک اور سردار کا، نظام الدین خان کا۔ نظام الدین خان، اس کی وفاداریاں تو بہت دلچسپ ہیں۔ بہت دلچسپ، مطلب کبھی وہ دورانی حملہ آور زمان شاہ کا ساتھ دے کر اسے لاہور پر قبضہ کرنے میں مدد دیتا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ رنجیت سنگھ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف اس کے دشمنوں یعنی بھنگی اور رام گڑھیا مثلوں سے اتحاد کر لیتا ہے۔ یہاں آپ نے مثل کا ذکر کیا تو جو سامعین شاید اس اصطلاح سے واقف نہ ہوں۔ جی، مثلیں اس دور کی طاقتور سکھ ریاستیں یا آپ کہہ لیں کہ جتھے تھے جو پنجاب میں مغلوں کے بعد سب سے بڑی طاقت بن کر ابھر رہے تھے۔ تو نظام الدین خان کا ان سے اتحاد کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ بالکل، اس دور میں وفاداری کوئی مستقل چیز نہیں تھی، بقا کا نام ہی موقع پرستی تھا۔ نظام الدین خان کا بنیادی مقصد تھا قصور کی خود مختاری کو بچانا، چاہے اس کے لیے کابل کے بادشاہ سے ہاتھ ملانا پڑے یا اپنے پرانے دشمنوں سے۔ تو یہ اصولوں کی نہیں بلکہ بقا کی جنگ تھی۔ جی، خالصتاً بقا کی۔ تو یہ تو ہوئی قصور کی سیاسی اور جنگی تاریخ، ایک ایسا شہر جو کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ لیکن کیا یہ بغاوت کا جذبہ صرف میدان جنگ تک ہی محدود تھا، یا یہ ہمیں اس شہر کی روح اس کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے؟ کیا خوبصورت سوال پوچھا ہے، اور یہیں سے قصور کی کہانی ایک بالکل نیا اور گہرا موڑ لیتی ہے، کیونکہ جس شہر کو ہم اس کے جنگجو پٹھان سرداروں کی وجہ سے جانتے ہیں، دنیا اسے ایک بالکل مختلف وجہ سے پہچانتی ہے، اور وہ نام ہے بلے شاہ۔ بلے شاہ۔ اور راج موہن گاندھی نے ان کے بارے میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو مجھے پڑھ کر سچ میں حیرانی ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب 1758 کے قریب بلے شاہ کا انتقال ہوا
تو قصور کے مقامی علماء نے انہیں شہر کے مرکزی قبرستان میں دفنانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جی، ان کے غیر روایتی خیالات کی وجہ سے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے نا۔ ایک شہر جو سیاسی طور پر اتنا باغی ہے، وہ سماجی طور پر اتنا قدامت پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو قصور کی شناخت کی پیچیدگی ہے۔ اس ایک واقعے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت شہر میں کیسی کھینچا تانی چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ جنگجو تھے جو دہلی کی سلطنت کو چیلنج کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ علماء تھے جو سماجی اصولوں کی ذرا سی بھی خلاف ورزی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل، بلے شاہ کی بغاوت تلوار کی نہیں تھی، وہ فکر کی بغاوت تھی۔ وہ صرف رسمی عبادات پر سوال نہیں اٹھا رہے تھے، وہ ذات پات، مذہبی تفریق، ہر قسم کی اونچ نیچ کو چیلنج کر رہے تھے۔ ان کی شاعری تو ہر قسم کی اجارہ داری کے خلاف ایک اعلان جنگ تھی، چاہے وہ بادشاہ کی ہو یا ملا کی۔ تو پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک ہی شہر ایک ہی وقت میں سیاسی باغیوں اور روحانی باغیوں دونوں کا مرکز کیسے بنا؟ کیا ان دونوں میں کوئی تعلق تھا؟ میرا خیال ہے کہ ان میں بہت گہرا تعلق ہے۔ شاید سیاسی اور روحانی بغاوت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طاقتیں کتنی عارضی اور ناپائیدار ہیں، چاہے وہ مغل ہوں، دورانی ہوں یا مقامی سردار، جی، تو ان کا دھیان اصل دائمی طاقت کی طرف جاتا ہے۔ بلے شاہ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے بندہ بہادر کے حملوں کی ہولناکی دیکھی، خوشگی کی بغاوت اور اس کے بعد ہونے والی تباہی دیکھی۔ اور کتاب کے مطابق انہوں نے نادر شاہ کو قصور کو لوٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ بالکل، تو بلے شاہ کی شاعری اسی ٹوٹتی بکھرتی اور لٹتی ہوئی دنیا کے بیچ سچائی کی تلاش ہے۔ یہ صرف روحانیت نہیں، یہ اس دور کے سیاسی اور سماجی انتشار پر سب سے بڑا تبصرہ ہے۔ واہ، یعنی جب باہر کی دنیا میں سب کچھ ٹوٹ رہا تھا تو بلے شاہ اندر کی دنیا میں ایک لازوال سچائی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ جی، بالکل یہی بات ہے۔ اور قصور کی علمی حیثیت صرف بلے شاہ تک محدود نہیں تھی۔ کتاب میں ایک اور بہت اہم حوالہ ملتا ہے۔ آپ یقیناً وارث شاہ کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، ہیر لکھنے والے عظیم شاعر وارث شاہ نے بھی اپنی تعلیم قصور ہی میں حاصل کی۔ یہ تو کمال ہے۔ پنجاب کی شاعری کے دو سب سے بڑے ستون بلے شاہ اور وارث شاہ دونوں کی زندگیوں کا محور قصور رہا ہے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ قصور صرف ایک فوجی چھاونی یا باغی سرداروں کا گڑھ نہیں تھا، بلکہ علم و ادب کا ایک ایسا مرکز تھا جہاں دور دور سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھانے آتے تھے۔ یعنی یہاں صرف تلواریں نہیں بنتی تھیں، یہاں فکر اور شاعری کو بھی جلا بخشی جاتی تھی۔ جی، وارث شاہ کا یہاں آ کر تعلیم حاصل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں وہ استاد، وہ محفلیں موجود تھیں جو پنجاب کی سب سے ذہین شخصیات کو اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ یہ اس شہر کی وہ تہذیبی گہرائی ہے جو اکثر اس کی سیاسی شہرت کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو ہم قصور کی کہانی سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ میرے لیے تو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ صرف بڑے دارالحکومتوں اور بادشاہوں کے محلوں میں نہیں لکھی جاتی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ قصور جیسے شہر جو اکثر مرکزی دھارے سے دور نظر آتے ہیں، ان کی اپنی ایک تہدار اور پیچیدہ تاریخ ہوتی ہے۔ قصور کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی جگہ کی شناخت یکجہتی نہیں ہوتی۔ بالکل، قصور کی شناخت اس کے جنگجو سرداروں نے بھی بنائی اور بلے شاہ جیسے درویشوں نے بھی۔ ایک ہی زمین نے حسین خان خیشگی کو بھی جنم دیا اور بلے شاہ کو بھی، اور شاید یہی پنجاب کی اصل روح ہے۔ ایک ایسی روح جو بیرونی طاقت کو چیلنج بھی کرتی ہے، جبر کے سامنے ڈٹ بھی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ثقافتی اور روحانی جڑوں کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے۔ یہ مزاحمت اور محبت کا ایک بہت ہی حسین امتزاج ہے۔ تو جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا کسی جگہ کی اصل شناخت اس کے حکمرانوں، اس کی جنگوں اور اس کی سیاسی تاریخ سے بنتی ہے، یا اس کے شاعروں، اس کے باغیوں اور اس کے مفکروں کے افکار سے بنتی ہے جو زمانوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں؟ قصور کی تاریخ شاید اس کا جواب دینے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔